امی کا لفظی مطلب جو ہے وہ بدبخت پڑھتے ہیں ان پڑھ، تو اس کا تمام تر کتابوں سے اٹھا کر لغت کی گرامر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ سے اس کا مطلب یہ ملے گا جو دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہ ہو اسے امی کہتے ہیں، جسے خدا نے پڑھا کے بھیجا ہو اسے امی نبی کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا جو دنیا میں آ کر کسی سے نہ پڑھے، جسے اللہ رب العزت اپنے سامنے بٹھا کے پڑھائے، ہائے ہائے، جسے خود پڑھائے اور خود سکھائے اسے امی کہتے ہیں۔ میرے آقا کو امی لقب عطا فرمایا۔ اب سب سے پہلے جس نے اس علم سے فائدہ لیا، کون سا علم؟ جو اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو پڑھایا اور سکھایا تھا، اس سے سب سے پہلے فائدہ کس نے لیا؟ اس جماعت نے لیا جس کا نام صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ دیکھنا کتنی دو عرفی بات ہے کہ سب سے پہلے کس نے اس سے فائدہ لیا، کس نے سیکھا؟ جو سامنے بیٹھے تھے، جو سامنے بیٹھے تھے، اور سامنے حضور کے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں جن کو میرے آقا نے الف سے لے کر یا تک اور پورے کا پورا قرآن پڑھ کے سنایا بھی اور سکھایا بھی اور پڑھایا بھی۔ ایک دوست جن کی بات میں کر رہا تھا، یہاں پر ایک اور بات کرتا چلو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، جو آپ سے کہیں نا کہ ہم دین صحابہ سے نہیں لیتے، ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، تو انہیں کہیے کہ بتاؤ کہ اہل بیت اطہار کے جو امام ہیں اور جو آج تک کے سید چلے آ رہے ہیں، ان کو قرآن کہاں سے ملا؟ ان کو قرآن کہاں سے ملا؟ صحابہ اکرام سے ملا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر یہ احسان ہے کہ قرآن کو جمع فرمایا اور امت کو عطا فرما دیا۔ غزوہ ایک جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اس کے اندر حفاظ کرام کی بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی، کئی حافظ قرآن جس میں شہید ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انتہائی آقا کے قریب رہنے والے اور آقا کے مزاج شناس تھے اور دور اندیش تھے، اور سوچا کہ ایک جنگ کے اندر اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ باقی بھی کسی جنگ کے اندر شہید ہو جائیں۔ اس سوچ نے امت پر یہ احسان کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو نسخہ تیار کیا جائے، لکھ کے ایک کاپی کی صورت میں، صفوں کی صورت میں ایک کتاب تیار کی جائے، اور یہ پہلا حکم حضرت صدیق اکبر کا تھا، اور اس کو عملی جامہ حضرت عثمان غنی نے پہنا دیا۔ میری بات واضح ہو گئی ہے جی سب کے سامنے؟ تو امت پر احسان سب سے پہلے یہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ یہ آپ کے سامنے قرآن پاک میں پکڑتا ہوں، اور اسے زیارت کریں پھر سبحان اللہ کہیں ذرا سارے۔ یہ ہم پر احسان کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا، اس علم کو سب سے پہلے حاصل کرنے والی جماعت کس کی تھی؟ وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ اب جس نے شریعت کا، طریقت کا علم پڑھنا ہے اور اسلام کی وادیوں سے گزرنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پہلے در صحابہ پر آئے پھر در مصطفیٰ پر آئے، کیونکہ جتنا بھی علم بعد میں چلا یہ کتابوں کی صورت میں، حدیثوں کی صورت میں، یہ حدیثیں کیسے چلی آتی رہیں؟ صحابہ نے ایک دوسرے سے روایت کی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ اگر ان سے نہیں لینا تو پھر حدیثیں بھی نہیں ملیں گی۔ اگر صحابہ اکرام سے علم نہیں لینا، شریعت نہیں لینی، اسلام نہیں لینا، تو نہ تمہیں حدیثیں ملے گی نہ تمہیں قرآن ملے گا۔ اس لیے اس بات پر ہم نے واضح کر لیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے عطا کیا گیا، جو حضور کو علم عطا کیا گیا، اس میں سے جس نے سب سے پہلے فائدہ حاصل کیا، بولیے وہ کس کی جماعت تھی؟ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ اب صحابہ اکرام علیہ الرضوان کی جو جماعت ہے، یہ لفظ صحابی، عربی لغت کی کتابیں اٹھائیں اور پھر پتہ چلے گا یہ لفظ صحابی جو ہے، اس لفظ کو نسبت کس سے ہے؟ جس کے ساتھ نسبت ہوگی پہلے تو وہ دیکھا جائے گا۔ اصحاب کہف،
اصحاب فیل ہاتھی والے، کیا ان کو بھی عزت مل گئی؟ فیل والوں کو نہیں، ان کی تو ایسی درگت بنی تھی کہ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجی تھی ابابیل اور ایسی درگت بنائی تھی۔ پتہ چلا کہ لفظ اصحاب کو عزت تب ملے گی جب اس کی نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اگر اس کی نسبت کفار کی طرف ہو تو عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی۔ اگر اس لفظ کی نسبت اصحاب فیل کی طرف ہوگی تو پھر بات اور ہوگی، اگر اس لفظ کی نسبت اصحاب کہف کی طرف ہوگی تو پھر اس کو قرآن بھی اپنے اندر سمیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اصحاب کہف کی صورت میں۔ اور یہ یہاں پر پھر پتہ چلا کہ لفظ کو نسبت کیسے دینی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ پھر صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے، یہ مسلم شریف کی مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں آقا نے فرمایا کل من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی وہ مسلمان ہے۔ ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ بھائی، وہ صحابی ہے۔ تو جس نے حضور کا چہرہ تک لیا اور کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی۔ اب یہاں پر پھر رک جائیں، یہاں پر امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر تھوڑا سا اس کو زیادہ کر کے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کل من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسلم، کہ وہ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، تک لیا، کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی تو ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کی آخری سانس بھی اسلام کے اوپر نکلی ہو، پھر وہ صحابی ہے۔ اگر اس نے پہلے ہی کلمہ چھوڑ دیا، زیارت اس نے کی، کلمہ اس نے پڑھا، چونکہ کئی منافقین شامل ہو جاتے تھے مسلمانوں کی صف میں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے، اور وہ صحابی کہلاتے تھے۔ اور اس جماعت کے اندر سے حضرت صدیق اکبر نے پھر بعد اس وصال مصطفیٰ کئی منافقین کو باہر نکالا، عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کو باہر نکالا گیا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ جس نے آقا کریم کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا اور آخری سانس بھی اسلام کے دامن میں گزاری، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ اب اس کی عام سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ساری کائنات کے ولی اٹھاؤ، غوث لے لو، قطب لے لو، ابدال لے لو، اوتاد لے لو، شباز، جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں سب لے لو اور ایک طرف کھڑے کر لو، اور دوسری طرف آقا کا وہ صحابی لے لو جس نے آخری دن حضور کی زیارت کی اور کلمہ پڑھا، وہ سارے مل کر اس ایک دن والی زیارت والے صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مجھے بول کے بتاؤ، اگر سارے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو صدیق اکبر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اللہ یا رسول یا رسول زندہ کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج، کسی بندے کی اللہ کرے 500 سال عمر ہو جائے، وہ ساری زندگی مشتاق صاحب نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، پھر بھی کیا وہ اس مقام پہ پہنچے گا؟ وہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی نماز اس بندے کو درجہ صحابیت عطا نہیں کرتی۔ اگر درجہ صحابیت ملے گا تو زیارت مصطفیٰ سے ملے گا۔ نمازیں صحابی نہیں بناتی، زیارت مصطفیٰ صحابی بناتی ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا صحابی بناتی ہے، کلمہ پڑھ لینا صحابی بناتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے، جس پر میں آپ کو بار بار نظر آپ کی کرواتا ہوں، اس طرف بار بار۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو چل رہا، سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت، یہ بڑا برکتوں والا نام ہے، یہ نام اللہ کے فرشتے بھی لیا کرتے ہیں۔ بولیے، سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ یہ ترتیب کس نے دی ہے؟ یہ ترتیب یہ آپس میں بیٹھ کر کسی نے ترتیب نہیں دی ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے یہ ترتیب حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، ایک خاتون آئی، ایک روایت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آنا، واپس چلے جاؤ پھر آنا۔ اس نے کہا کہ حضرت مولا علی نے کہا کہ حضور سے پوچھو اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، یعنی وصال فرما جائیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اگر آپ وصال فرما جائیں ظاہری تو میں کس کے پاس جاؤں؟ یہ مولا علی نے بندے کو بھیجا۔ اس نے جا کر عرض کیا حضور اگر آپ نہ ہوں میں دوبارہ آؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تم ابو بکر کے پاس جانا۔ ہاں جی سبحان اللہ کہتے ذرا ایک دفعہ صاحب، فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ وہ واپس آ گیا، مولا علی نے فرمایا جاؤ پھر پوچھ کے آؤ، اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو کس کے پاس جاؤ؟ وہ پھر آیا، اس نے کہا اے کملی والے آقا مدینے کے تاجدار اگر آپ نہ ہوئے تو ابو بکر کے پاس، اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے پھر کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا میرے عمر کے پاس آ گیا۔ ترتیب حضور دے کے گئے ہیں، ترتیب حضور دے کے گئے ہیں، مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے گئے ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ نشے کے اندر ہے، جس نے ایمان کے دامن کے اندر آنا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ یا رسول یا زندہ زندہ۔ اب یہاں پر پھر رک جائیں۔ ایک شخص نے حضرت یہ حدیث پاک پڑھ کر چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی کہ نہ جانے آقا کس موج میں تھے۔ یہ جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں، ایک شخص نے حضور سے کچھ رقم لینی تھی، وہ آیا لینے کے لیے، میرے آقا نے اس سے کچھ ادھار لینا تھا۔ کہا حضور اگر میں نے یہ جو ادھار لینا ہے، میرے آقا نے فرمایا پھر آنا۔ اس نے کہا حضور اگر آپ نہ ہوئے تو، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ ہائے ہائے ہائے، کس سے بولیے؟ ابو بکر سے لے لینا۔ حضور اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے، فرمایا عمر سے لے لینا۔ کہا وہ بھی نہ ہوئے تو کہا عثمان سے لے لینا۔ کہا وہ بھی نہ ہوئے تو فرمایا پھر تم بھی مر جانا، پھر تم بھی مر جانا، پھر تمہیں بھی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کہ ابو بکر کو بھی تم کہہ رہے ہو، عمر کو بھی کہہ رہے ہو، اگر وہ بھی نہ ہوئے تو، عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر تم بھی مر جانا۔ جا کر پتہ چلا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت پتہ نہیں کیا موج تھی، یہ ترتیب کملی والے آقا خود سکھا کر گئے ہیں۔ بولیے خود سکھا کر گئے ہیں۔ اور دیکھیں نا حضور کی عمر مبارک ظاہری 63 برس، حضرت ابو بکر کی بھی 63 برس، حضور کو بھی وصال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی وصال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ملا کر دیکھو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا ملتا تھا یار غار کے اندر اور صاحب مزار کے اندر۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا بڑا شرف، الغرض کہ اتنا بڑا شرف جو ہے وہ کوئی نماز کوئی روزہ نہیں پہنچا سکتی جو زیارت مصطفیٰ پہنچا سکتی ہے۔ یہیں رکیں، ایک اور حدیث سماعت فرمائے اپنے آقا کی، سبحان اللہ کہہ دے ذرا سارے مل کر۔ یہ رات کا وقت ہے اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چارپائی پر ہیں، حضور کے ساتھ آرام کر رہی اور آسمان کی طرف چہرہ، ذرا میں منظر کشائی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ نبی کریم لیٹے ہیں آرام فرما رہے ہیں اور ساتھ ہیں حضرت سیدہ عائشہ۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور پھر حضور سے عرض کیا آقا ذرا بتائیں تو صحیح، حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ اب دل میں یہ خیال تھا کہ حضور میرے ابا جی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہاں ہے۔ حضور کون ہے؟ کہا میرے عمر، میرا عمر، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔
ایک اور جملہ کہہ لوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں؟ کون عمر جسے شیطان بھی دور سے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اور اب اس وقت حضرت سیدہ عائشہ جب یہ بات سنی تو دل میں ایک رنج سا پیدا ہوا، چہرے کا تاثر تھوڑا سا بدل گیا کہ میں نے چاہا تھا کہ میرے والد گرامی کی بات ہوگی۔ میرے آقا نے چہرہ دیکھا اور مسکرا پڑے اور پھر کہا عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ حضور میں نے سوچا تھا میرے باجی کا نام لیں گے تو ابو بکر کہاں گئے؟ کہا کہ یہ تو نے آسمان کے ستاروں کی بات کی تھی تو یہ سارے مل کر عمر کی نیکیوں کے برابر ہوتے ہیں، عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ یا ساری نیکیاں عمر فاروق کی اکٹھی کر لی جائیں تو وہ برابری کرتی ہیں ابو بکر کی ایک نیکی کا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہنا ہے، میں اس لیے تیاری کر رہا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے، پھر بولو ساری نیکیاں مل جائیں تو وہ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مجھے خود بول کے بتائیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نیکیاں تھیں یہ ساری کیسے جمع کی تھی؟ یہ ساری جمع کیسے کی تھی؟ اب دیکھا جائے گا کیسے جمع کی تھی۔ یہ غزوات میں حصہ لے کے، توجہ ہے نا سب کی، غزوات میں جا کر جنگیں کر کے اسلام کے لیے لڑ کے، اب آپ نے بولنا ہے نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تبلیغ کر کے، اسلام کی خدمت کر کے، صبح و شام حضور کے پاس رہ کر زیارت مصطفیٰ کر کے یہ ساری نیکیاں جمع کی تھی۔ اب خود سوچو اتنا کچھ کر کے اتنی نیکیاں جمع کی، وہ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ پوچھو صدیق اکبر سے یہ ایک نیکی کون سی ہے؟ وہ کہیں گے یہ ایک نیکی وہ ہے جو میں نے غار کے اندر حضور کے ساتھ کی۔ اللہ یا رسول مل کے بولو یا یا اچھا یا یہ ساری نیکیاں مل کر، نمازیں سارے مل کر، روزے، حج و عمرہ، قرآن کی تلاوت مل کر ایک نیکی کون سی؟ زیارت مصطفیٰ۔ پتہ چلا اللہ نے تیار ہے سننے کے لیے، اللہ نے کل کائنات کی کل نیکیوں کا وہ ثواب نہیں رکھا جو زیارت مصطفیٰ میں رکھا، جو زیارت مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے۔ صدیق اکبر نے غار کے اندر جھولی کے اندر سر مصطفیٰ ہے، حضور کا سر رکھ کر، سر انور رکھ کر آقا آرام کر رہے ہیں اور غلام آقا کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ وہ نیکی کون سی نیکی کہ آنکھیں حضور کا چہرہ تک رہی ہیں اور پاؤں اس سراغ کے اوپر رکھا ہے جہاں سے ایک موذی نے آنا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ صدیق اکبر وہ ہیں ایک طرف حضور کی زیارت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف حضور کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ کہہ دے بھائی سارے، یہی رک جائیں اور پھر آپ کو آگے لے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اب یہ کون سی صحابہ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے در پہ کیوں جاتے ہو، ابو بکر کیوں کرتے ہو، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو نا نوجوانوں، میرے ذرا غور سے میری بات سننا۔ آج کل یہ جو ہماری مسجد میں نوجوان چلو زیادہ آتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو دین کے رستے پر ہی اللہ تعالیٰ چلائے رکھے۔ ہمارا سوچ کا معیار بدل گیا، ہماری سوچ کا معیار بدل گیا۔ 2-3 دفعہ کوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آ جائے ٹک ٹاک کے اوپر تو وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور حدیث کوئی لگا دے تو وہ وائرل نہیں ہوتی۔ وہ دیکھیں کہ لڑکی کوئی تھی، اس نے کوئی ناچنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس کو 20-25 کروڑ روپے ملا 2 دنوں کے اندر۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہماری سوچوں کا، یہ ہماری نوجوان نسل کا قصور ہے۔
یہ ایک ان کا بھی قصور ہے، ایک پڑھانے والوں کا اور سکھانے والوں کا بھی قصور ہے۔ ایک دوسری بات تو یہ ہے کہ ایک یہ ورلڈ وار ہے، یہ جو ایک چل رہی ہے میڈیا کی صورت میں، اس نے اسلام، اب وہ تلواروں والا دور تو ختم ہو گیا، اب فحاشی کے ذریعے وہ ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے، شاید میں نے پہلے کی تھی کہ نہیں، کہ ٹک ٹاک کی چلو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس کے اندر جب اسلامک ویڈیو آتی ہے تو ہم پوری دیکھتے نہیں، اور جب کوئی ناچنے والی یا شرارتیں کرنے والی، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والی کوئی ویڈیو آئے تو ہمارے نوجوان سے پورا دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے سیکھتے ہیں۔ ہمارا معیار بھی یہ بن چکا ہے۔ پہلے کیا معیار تھا؟ ہم صحابہ اکرام کی سیرت پڑھتے تھے اور ویسا بننے کا کوشش کرتے تھے، آئیڈیل بنتے تھے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس منبر رسول کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس منبر کے اوپر بیٹھ کر حاجی عمر ایاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، ہم یہاں پر بچے تھے جب ہم اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے آتے تھے، جب ابا جی یہاں پر پڑھانے آتے تھے جمعہ، والد گرامی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس وقت وہ جیسے ذکر کیا کرتے تھے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے، میری بات غور سے سنیے گا، میں ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے کا انتظار کیا کرتا تھا کہ آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اگلے جمعے ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ اور اس وقت میرے تو سارے صحابہ اکرام میرے آئیڈیل ہیں، میرے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مثالی ہے میرے لیے۔ میں اس وقت آپ کو اپنے دل کی بات کہوں، علی علی کرنا ثواب ہے، میرے اس وقت بھی آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور میں ایک دن میرے بھائی جان حسنین بھائی، وہ بھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی اس منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر سنتے تھے، اور ہمارا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح وہ کرتے رہے ہم بھی کیا کریں گے، اس منبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن تب سوچ اور تھی، نظام اور تھا، معیار اور تھا، میڈیا نہیں تھا۔ اور آج اتنا میڈیا آ چکا ہے، بچہ ہمارا موبائل پکڑ کے ٹک ٹاک چلاتا ہے، اور غلط سے غلط ویڈیو، گندی سے گندی ویڈیو وہ دیکھ کر پتہ نہیں کیا محسوس کرتا ہے۔ مجھے اس سے بات سے کوئی سمجھ مجھے نہیں آتی کہ یہ کہاں چل پڑے ہیں، انہوں نے کیسے سیدھا ہونا ہے، ان کو کیسے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں صرف یہ بات یاد رکھنا، رات کو اندھیرے کے اندر دیکھنے والی ویڈیوز اپنے ذہن کے اندر رکھنے والوں، یہ خیال ضرور رکھنا کہ ساری نیکیاں جمع کر کے کل قیامت کے دن ہوا کے اندر ہوا کی طرح اڑ جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ لے کر دنیا سے جاؤ گے، لیکن وہ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے۔ سوال ہوگا مولا نیکیاں کہاں گئی ہماری؟ ساری پہاڑ کی صورت میں لے کے آئے تھے، نیکیاں کدھر گئیں؟ آواز آئے گی، وہ نیکیاں کمزور تھیں۔ بولو، وہ نیکیاں کمزور تھیں۔ مولا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ نیکیاں یہ تھیں کہ تو صبح و شام لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تو میرے سے ڈرنے کے اعلان کرتا تھا کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، لیکن جب تنہائی کے اندر آتا تھا تو وہ سارا ڈر ختم ہو جاتا تھا، تو بھول جاتا تھا کہ مجھے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ اس وقت تو یہ بھول جاتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھنے والا بھی ہے، کوئی مجھے سزا دینے والا بھی موجود ہے، جو جزا دیتا ہے وہ سزا بھی دیتا۔ تو نے مجھے سوچنا چھوڑ دیا، تو نے اندھیرے میں میرا ڈر چھوڑ دیا، تیری نیکیاں کھوکھلی ہو گئی۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میدان محشر سجا ہوا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، نامہ اعمال کا حساب لیا جا رہا ہے، لوگوں کی نیکیاں ہوا بن کے اڑتی جا رہی ہیں۔ پتہ چلا مان وہ کرے نیکیوں پر، ناز وہ کرے نیکیوں پر جسے پتہ ہو میں لوگوں کے سامنے بھی خدا سے ڈرتا ہوں، میں اکیلے میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ اکیلے آؤ تو یار سے بیگانے ہو جاؤ، حد نہیں ہو گئی؟ ویسے مصلے پر آئے تو اس کے ہو گئے، گھر گئے تو اس سے بیگانے ہو گئے۔ ہم وقت اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کاش، سنو میری بات غور سے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کاش کہ میں گھاس ہوتا، کاش کہ میں پتوں کی صورت ہوتا، جانور مجھے کھا لیتے، میرے سے حساب نہ ہوتا، میرے سے حساب
نہ ہوتا۔ یہ ان کا تقویٰ ہے۔ کن کا تقویٰ؟ جنہوں نے در مصطفیٰ پہ سب سے پہلے بیٹھ کر علم حاصل کیا، ادب حاصل کیا ہے، تقویٰ حاصل کیا ہے، مقام حاصل کیا ہے۔ ارے کسے نہیں پتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے سامنے کھڑے کر کے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ آخری وقت تک میرے آقا جو فرما کے چلے گئے ابو بکر تو جنتی ہے۔ اب مجھے خود بول کے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو ابو بکر کو جنت سے نکال سکے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق سے پوچھو نا کہ روتے کیوں ہو، یہ راتوں کو جاگ کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں مجھے حضور نے فرما دیا تو جنتی ہے، لیکن میں نے جنت اپنے نام کروانے کے بعد کیا کروں؟ خدا کو چھوڑ دوں؟ مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ نہیں، جو کام کر کے میں نے مصطفیٰ کو پایا ہے، خدا کو پایا ہے، اب وہ کام کر کے میں خدا کا قرب بھی اور پاتا رہوں گا۔ یہاں پہ رک جائیں۔ اب نوجوانوں ذرا اپنے ہاتھ بلند کرنا، بزرگ نہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ نیچے کرنے ذرا، یہ جو موبائل چلاتے ہیں ذرا وہ ہاتھ بلند کریں اپنا، جو ٹک ٹاک سنیک ویڈیو وغیرہ چلاتے رہتے ہیں۔ آج کے بعد یہ وعدہ کریں، سارے ہاتھ اٹھاؤ میرے سامنے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نے اسلامی ویڈیو بھی وائرل کروانی ہے، اسلام کو فروغ دینا ہے، ہر طرح کی ایپ چلاؤ، ہم رک نہیں سکتے ان سے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے جتنا بچو گے یہ اتنی بری چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج کے بعد اس کو سامنے نہیں لانا، آئے تو فوراً پیچھے کر دینا ہے، اور اسلام کی بات ہو تو ہم نے اسے پورا دیکھنا ہے تاکہ اللہ اس کے رسول کے اسلام کی بات دنیا تک پہنچ سکے۔ بولیے انشاءاللہ۔ 2-3 دفعہ ناچ لیں عورتیں تو وہ وائرل ہو جاتی ہیں، پورے پاکستان میں ان کا نام ہو جاتا۔ ریاض بھائی وہ ایک لاہور دا پاوا جی لو یہ ساڈا معیار ہے، وہ اسی تو ویڈیو بنا دے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جاوے نہ بات لاہور دا پاوا لو حد ہو گئی۔ تو جیڑا بندہ بہ کے قرآن پڑھے، جیڑا بندہ نبی دی نعت پڑھے، جیڑا حضور دی گل کرے، جیڑا صحابہ کرام دی گل کرے، انہوں ویکھنا بھی گوارا نہیں، تو جیڑا فضول حرکتاں تے گلاں کرے انہوں ساڈا سی وقت دینے ہیں، سارے کام چھڑ کے انہوں ویکھنے ہیں جہدے کول کوئی گل ہی کوئی نہیں ہے، ہاں او دی گل سنو جہدے کول سرکار دی گل ہے، ہاں جہدے کول سرکار دی گل ہے، اس جان بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس جان بھی کامیاب ہو جاؤ گے جے تہاڈی زبان تے ایکو گل آ جاوے کہ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا تیرے کو کی ہے؟ انہاں کیا گل ساری سرکار دی ہے۔ انہاں کیا اپنا ماں اپنے باپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مار دیا تھا، کیا تھپڑ مار دیا۔ اسلام وہ اسلام ہے جس نے والدین کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ کون اپنے والدین کی عزت کرتا تھا قبل از اسلام؟ ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ والدین کا کیا مقام تھا؟ حضرت میرے آقا نے آ کر لوگوں کو، بھٹکی ہوئی قوم کو، امت کو سیدھے رستے پر لا کے ہر کسی کے حقوق بھی بتائے۔ والدین کے الگ ہیں، بیوی کے الگ ہیں، اولاد کے الگ ہیں، ہمسایوں کے الگ ہیں، رشتہ داروں کے الگ ہیں۔ یہ تو پھر انسان تھے، جانوروں کے الگ ہیں، پرندوں کے الگ ہیں، ہر چیز کے میرے آقا نے حقوق سکھائے تاکہ انسان کو انسان بنایا جا سکے۔ میری بات واضح ہو گئی؟ یہ تو پھر انسان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سیدھے رستے پر لا کر والدین کا ادب احترام سکھا کر کہ لوگوں یہ توجہ رکھنا میری بات کی طرف، آخری بات کر رہا ہوں، والدین کا ادب اور احترام کرنا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بات حضور تک آ گئی کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ جو والدین کے منہ پر تھپڑ مارنے پر بھی اجازت دیتا ہے؟ میرے آقا نے بلاؤ ابوبکر صدیق کو، حضرت صدیق اکبر آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے مارا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ منع نہیں کیا؟ حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنیں اور پھر آقا کا عشق دیکھیں، عشق کیا ہے، عشق کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے کہا آقا ہر چیز قربان کر دیتا، لیکن آقا آپ کو گالی دی تھی، میں نے اس لیے تھپڑ مارا۔
اب پتہ چلا کہ اسلام والدین کا ادب سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی حضور پر انگلی اٹھائے تو ابو بکر صدیق کی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھا دیا جائے۔ یہ جو اسلام کے نام پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تلواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اسلام کا بول بالا کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیا جاتا ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے پہرا دے کے دکھایا تھا۔ اگر مد مقابل باپ بھی کھڑا ہو جائے اور حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تھپڑ مار دینا ہے، شان مصطفیٰ میں حرج نہیں آنے دینا۔ آخری بات کروں حضرت ابو بکر صدیق کی، اگر آپ سارے جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ غزوہ بدر ہے، ہاں صاحب، غزوہ بدر، اور سامنے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو کیا پتا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق حضور کی طرف سے لڑ رہے ہیں جنگ میں، اور آپ حضور کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا۔ ابا جان آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، چاہتا تو سر قلم کر دیتا، لیکن شفقت پدری آڑے آ گئی، باپ کی محبت آڑے آ گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ ایک بار آئے میں نے چھوڑ دیا، بولو دوسری بار آئے میں نے، تیسری بار آئے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا وہ تو تھا، وہ تو تھا کہ جس کی تلوار کے نیچے میں 3 دفعہ آیا اور تو نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، گستاخ رسول سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول زندہ حق جاری۔ یا دیکھیے یا غوث اعظم کہا کہ میں زندہ آباد، زندہ زندہ کہا، یہ اعلان کر دیا اور امت کو قیامت تک آنے کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ سامنے باپ ہو یا سامنے بیٹا ہو، حضور کی شان میں حرف آنے دینا نہیں ہے۔ یہ عشق تھا صدیق اکبر کا، بولیے یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا۔ اپنے نوجوانوں بات سنو غور سے، اپنے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پڑھنے کا شوق ڈالو، ان کی کتابیں خریدو، ان کی زندگی کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے اسلام کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پریشان ہیں ہم سارے کہ کہاں جانا ہے، وقت کتنی تیزی سے چل رہا ہے، وقت کتنی تیزی سے چل رہا ہے، والدین پریشان ہے کہ اولاد نہیں مانتی، کیا کریں؟ اب آپ نے آج وعدہ دیا کہ ٹک ٹاک چلانی ہے یا کوئی بھی ایپ چلانی ہے، اس کے اندر جب اسلامی ویڈیو آنی ہے تو ہم نے اسے شیئر کرنا تاکہ آقا کی بات ہر فرد کے کانوں تک جائے، ہر فرد کے کانوں تک جائے۔ ہم نے نوجوانوں غور سے سنو، یہ وار ہے، یہ دشمن کا وار چل رہا ہے کہ ان کو فحاشی کے اندر ڈال دو، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر قوت کا اندازہ کرنا ہے تو مسلمان ایسا ایک قوم کا نام ہے، اس کو ہم میدان کے اندر مات دے سکتے نہیں، اس کو نہیں ہرا سکتے ہم، اگر مسلمان کو ہرانا ہے تو اس کو فحاشی کے اندر ڈال دو۔ اور وہ پریشانی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، جو بزرگ بیٹھے ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں اپنے اندر حیا رکھیں، خدا کا ڈر اور خوف رکھیں، اس دن سے ڈریں کہ جب اللہ رب العزت کا بلاوا آ جائے گا، تیرے جانے کے بعد تیرا موبائل چیک کیا جائے، اندر سے کیا کیا نکلے، کیا تیری عزت رہ جائے۔ اس لیے اپنا اللہ رب العزت کا خوف، ڈر اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہماری دنیا بھی عزت والی ہو سکے، ہماری موت بھی عزت والی ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔